أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. موالیان حیدر کرار، ماتم داران شہیدان کربلا، عزاداران سید الشہداء، عشرہ مبارک محرم الحرام سن 1442 ہجری کے آج ہم اپنے 9ویں مرحلے فکر میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں آپ کی مشفقانہ اور عالمانہ سماعتوں نے اور اس فکری اور استدلالی گفتگو نے میرے موضوع کو آسان تر بنانے میں آپ سب کا بہترین تعاون حاصل رہا کہ یہ ادق ترین اور فلسفیانہ گفتگو جو جامع قرآنیہ سے آراستہ اور فکر بشری کے لیے ایک رزق تفکر اور ایمان کے لیے ایک آئینہ جلا اور عمل کے لیے ایک عزم مسلسل کا کام کر رہا ہے. یہ عشرہ مبارکہ کہ جس کی آج 9ویں مجلس میں روزانہ کی طرح کہ جسے مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں اور اعلانات کے ذریعے بھی کہ اس مجلس اعضا میں اور اس عشرہ مبارکہ میں ہمارا عنوان بیان دین اسلام اور شریعت انبیاء ہے. میں نے مختلف جہات سے اس بات کی کوشش کی کہ ان عقائد کو کہ جنہیں دین کہا گیا ہے اسے واضح کروں. لہذا دین ان قوانین کو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے لیے عقیدہ بنا کے اتارا ہے، اور عمل شریعت کی اس منزل کو کہتے ہیں یا شریعت کے ترجمے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں اس منزل تک کہ جس کا نام دین ہے وہاں تک ہماری رسائی ہو سکے. لہذا جب انسانی زندگیوں پہ اس کا نفوذ ہوتا ہے تو دین جو ہے وہ عقیدہ کہلاتا ہے، ایمان کہلاتا ہے، اور شریعت جو ہے وہ عمل کہلاتی ہے. لہذا جب انسانی زندگی میں اس کا نفوذ ہوا تو دین و شریعت کا ایک دوسرا ترجمہ ایک دوسرے جہت سے ہمارے سامنے دین و شریعت ایمان و عمل کی منزل میں آ کے آشکارا ہوئی. اور ایمان و عمل دونوں کو اس لیے لازم قرار دیا کہ ہمیں روح و جسم دو چیزوں سے آراستہ کیا ہے. لہذا ایمان کا تعلق ہماری ارواح سے مسلسل کیا اور عمل کا تعلق ہمارے اجسام سے مسلسل کیا. لہذا جب تک روح بشر ہے تب تک مسئلہ عقائد اس سے وابستہ رہیں گے، اور جب تک جسم بشر ہے تب تک اس سے جو ہے وہ شریعت وابستہ رہے گی. جیسے ہی جسم مردہ ہو جائے گا روح اس کا ساتھ چھوڑ دے گی، وہیں سے اس سے شریعت رخصت ہو جائے گی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کا تعلق صرف جسم سے ہے اور دین کا تعلق جو ہے اس کا روح سے ہے. روح جب اپنا اثر مسلسل کرتی ہے تو ہمارے دلوں میں یہ ایمان بن کر کے دین جو ہے وہ موجود رہتا ہے اور شریعت جو ہے وہ ہمارے اجسام سے ظاہر ہوتی ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہماری تخلیق میں بھی اللہ نے اسی لیے دو ذریعوں کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا اور دو ذریعوں کو جو ہے کا دخل رہا. ایک ذریعہ جس کا نام نطفہ ہے اور دوسرا ذریعہ جس کا نام امشاج ہے.
کل سے میں مسلسل ہو گیا اور کل یہیں پر گفتگو میری جو ہے وہ تمام پذیر ہوئی تھی، اور چونکہ کل کچھ ٹیکنیکل خرابیوں کی وجہ سے کل جو ہے وہ اواخر میں آپ کی خدمت اس طرح نہیں کر سکا جو روزانہ مسلسل تھی، لیکن الحمدللہ وہ مطالب جو میرے موضوع کے تھے وہ آپ تک پہنچنے میں الحمدللہ قدرت نے ساتھ دیا، اور کربلا والوں نے جو ہے وہ اس کی تائید فرمائی اور وہ ساتھ دیا، جس کی بنیاد پر ان مطالب کو آپ تک ترسیل کرنے میں بے پناہ کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ارباب کرم، لہذا اللہ نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجنے کا جو ذریعہ قرار دیا وہ نطفہ و امشاج کو بنایا، اور نطفہ و امشاج کو جب رشتوں کا نام قرآن حکیم نے اور دین و شریعت نے دیا تو ایک کو باپ کہا اور ایک کو ماں کہا، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ جسے باپ کہا وہ اسے نطفے کی صورت میں پہچنوایا، اور جسے ماں کہا اسے امشاج کی صورت میں پہچنوایا، اور اس کے بعد جب کہا من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے آزمائشوں میں ڈال دیا۔ کیا کہا؟ نبتلی۔ ظاہر ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی جو آیتیں پڑھی تھیں اس میں عرض کیا تھا کہ انسانی تخلیق ابتلاء و آزمائش ہے، جیسا کہ سورت مبارکہ ملک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ آزمائش ہے، یہ حیات مسلسل آزمائش ہے، اسے آزمائشوں سے گزرنا ہے، اسے آشائشوں میں نہ تلاش کیا جائے۔ جو چیز آزمائش میں رکھی گئی ہے اسے آزمائش میں رکھ کر زندگی کو آگے بڑھایا جائے۔ جو لوگ اسے آشائشوں میں ڈھونڈنے لگتے ہیں وہ لوگ راستے کو کھو دیتے ہیں، وہ لوگ راستوں سے بھٹک جاتے ہیں۔ جب تخلیق حیات و موت کو قدرت نے خود واضح لفظوں میں فرما دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں لوگوں کو آزما سکوں، تم کو جان سکوں کہ تم میں بہترین اعمال والے کون ہیں۔ اور یہ بھی قرآن مجید کے سورت بقرہ میں اس کی پوری فہرست بیان کر دی گئی کہ اللہ کی جانب سے آزمائشوں کے مدرک کیا ہیں، آزمائشوں کے اللہ کے یہاں سے نشانیاں کیا ہیں، کن طریقوں سے اللہ ہمیں آزماتا ہے۔ تو سورت مبارکہ طہر میں ہمارے قبلہ اجمال اصغر صاحب نے پہلے دن اس کی تلاوت بھی فرمائی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اتنے طریقوں سے آزماتا ہے، خوف سے بھی آزماتا ہے، بھوک سے بھی آزماتا ہے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اور اموال میں نقصان کے ذریعے بھی آزماتا ہے، اور اس کے بعد آواز دی والانفس، اور تمہاری جانوں پہ بھی وہ مواقع آتے ہیں کہ جانوں پہ بناتی ہے، اس سے بھی آزماتا ہے، والثمرات، اور تمہاری اولادوں کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ نے جب خود تخلیق موت و حیات کا مقصد واضح کر دیا تو اب انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ حیات دنیا ہماری مسلسل آزمائش ہے، اور جو آزمائشوں سے گزر گیا، جو آزمائشوں سے امتحان دے کر کے آگے بڑھ گیا، وہاں قدرت نے انسانی منصب کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا کہ آواز دی میرے حبیب انہیں بشارت دے دو صابرین میں ہونے کی، یعنی جو امتحانوں سے گزرتے ہیں انہیں اللہ صابرین میں داخل کرتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے امتحان میں شریک ہوئے جناب اسماعیل تو یہی کہا کہ بابا آپ اقدام کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہاں پر لفظ صبر یہ بتا رہا ہے کہ آزمائشوں کی ڈگر پہ جو چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہے اس کا نام صبر ہے، اور اسی لیے ہم اپنی زندگی کے ہر نفس میں کربلا کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ کربلا نے تفسیر صبر وہ عطا کی ہے کہ ڈگمگائے ہیں انبیاء کے قدم جس جگہ مسکرا رہے ہیں حسین۔ یہ منزل ہے کہ جہاں انبیاء کے قدم ڈگمگا رہے ہیں وہاں کربلا مقام آزمائش و ابتلا میں وہ رزق فراہم کرتی ہے کہ انسان مصیبتوں کے عالم میں بھی مسکرانا سیکھ سکے۔ اسی لیے یہ کربلا اور یاد کربلا، ذکر کربلا اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے یہاں سال میں ایک بار آتی ہے اور 2 مہینے 8 دن تک، حالانکہ کربلا ہر لمحہ ہم سے وابستہ ہے۔ جناب جوش ملیح آبادی نے کسی وقت کہا تھا کہ پھر تمدن کی طرف
फुनकार कर झपटे हैं नाग, जल रहा है फिर उरू से जिंदगानी का सुहाग, कांपती रातें सदाएं दे रही हैं आग आग, जाग ऐ इब्ने अली के नौहा खाने खुफ्ता, जाग उठ भड़कती आग को पानी बनाने के लिए, करबला आई है बाली पर जगाने के लिए। तो करबला जगाने के लिए आ रही है, करबला बेदारी ज़मीर की अलामत है, करबला बेदारी फिक्र की अलामत है, करबला बेदारी ज़हन बशर की अलामत है। लिहाजा हमारी शहरग हयात से जिस तरह अल्लाह करीब है, उसी तरह हमारी हयात से करबला करीब है। लिहाजा हमने करबला के हवाले से, क्यों? इसलिए कि सारी विरासत अंबिया सिमट कर करबला आ गई ज़ाते हुसैन में। दीन का वारिस हुसैन, शरीयत अंबिया का वारिस हुसैन, एक ही वक्त में जहां दीन और शरीयत एक ही वजूद और एक पैकर में ढल जाए उसे हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां एक पैकर में तीनों शरीयत ढलकर कायनात आदम और आलम को नमूना अता कर दे और नमूने हयात अता कर दे, वो करबला है। करबला फकत एक इमारत का नाम नहीं है कि जिसे इराक में तस्वुर किया जाए, करबला एक अलामत है, करबला एक इस्तिआरा है। जिस तरह से काबा वहां रखा गया है, मगर काबा वहां है, अब अल्लाह का घर मस्जिदें भी हैं, सारे मुसलमान तस्लीम करते हैं कि काबा वहां है, दूसरा काबा बनाया नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि काबा बनाने के लिए शर्त इस्मत रखी गई है। लिहाजा जब मासूम काबा बनेगा तो मासूम बनाएंगे। अब काबे के मुकाबले में जो मस्जिदें बन रही हैं वो मस्जिदें काबा नहीं है, मगर उसे भी अल्लाह अपना घर कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उनका इंतसाब काबा है। काबा अगर न होता तो ये मस्जिदें न होती, यानी काबा दलील है इन मस्जिदों की बका की, काबा दलील है इन मस्जिदों के एहतराम की। अगर काबा ना होता तो मस्जिदें ना होती। तो क्या हम जो अल्लाह का घर बना में मस्जिद बनाते हैं वो काबे जैसा बनाते? कहा नहीं, हम ये अपनी अपनी अकीदतों की बुनियाद पर अल्लाह के घर का इंतसाब करके हम चाहते हैं एक मीनारे की मस्जिद बनाते हैं, दो मीनारे की मस्जिद बनाते हैं, कहीं गुंबद की मस्जिद बनाते हैं। ये अख्तियार हमें दिया गया है, मगर जैसे ही हमने तैयार कर ली ये भी खुदा का घर कहा गया। क्या अभी मुसलमानों की समझ में नहीं आता कि अगर काबा वहां रखा है तो मस्जिद शबीह काबा है? अब समझ में आया कि ताजिया क्या है, अब समझ में आया कि ताबूत क्या है। अगर काबा वहां रखा गया तो उसकी शबीह को भी खुदा का घर कहा जाता है। तो करबला अगर इराक में रखी गई तो उनकी शबीहों को अगर ताजिए की शक्ल में बना दिया जाए तो जैसे काबे की बुनियाद पर मस्जिदें मोहतरम है, वैसे करबला की बुनियाद पर ताजिए मोहतरम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलावत पढ़ने में जुड़कर मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये बुनियाद है, इंतसाब की बुनियाद। तो करबला फकत एक इमारत नहीं है, करबला एक तहरीक है, करबला दर्स हयात है। और ये दर्स जब करबला देती है तो करबला ठहरती नहीं है, करबला चलती है, करबला मुसलसल जारी है, सफर करबला मुसलसल है। यही वजह है कि जोश मलिहाबादी ने कहा, उठ भड़कती आग को पानी बनाने के लिए, करबला आई है बाली पर जगाने के लिए। तो करबला बेदारी की अलामत है। तो अरबाबे करम, करबला ने इंसानी तख्लीक के इब्तिला को, आजमाइशों को इस बुलंदी पर जाकर के समझाया कि आज करबला उन आजमाइशों की तफसीर बन गई। दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि खुदाई आजमाइशों की अमली तफसीर अगर ढूंढनी है तो करबला चले आइए। करबला सारी तफसीरें अता कर रही है, जहां मुफस्सिरीन भी खामोश हो जाएं, जहां पर अंबिया औलिया औसिया भी के जो दीन और शरीयत के पैगाम्बर बन के आए, जहां वो भी अंगुश बदंदा और महवे हैरत हो जाएं, वो करबला है। तो अरबाबे करम, अल्लाह ने आजमाइश के लिए नबतली है, हमने आजमाइश में डाल दिया, नुत्फा अमशाज के जरिए खल्क किया,
نبتلی اور پھر آزمائش میں ڈال دیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ مالک میں تیری بارگاہ میں ایک سوال کروں کہ تو نے ہمیں سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا، چکھنے والا بھی بنایا، سونگھنے والا بھی بنایا، چھونے والا بھی بنایا، لیکن تو نے ان چیزوں کا تذکرہ نہ کر کے فقط سماعت و بصارت کی بات کیوں کی ہے؟ مالک کم از کم پانچوں حواس کا تذکرہ کر دیتا۔ تو اللہ نے کہا آگے کی آیتیں اگر تم پڑھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں نے سماعت و بصارت کا تذکرہ کیوں کیا، کیونکہ جہاں یہ کہا سمیعا بصیرا وہیں پر آواز دی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے ہدایت کی سبیل کر دی، اب تمہارا اختیار ہے، تم چاہو شاکر بنو تم چاہو کافر بنو۔ یعنی ایک منزل پر لا کر جہاں روح و جسم کا اتصال پیدا کر کے ہمیں انسان بنا دیا، وہیں پر تینوں شریعت کی ہدایت دے کے ہمیں صاحب اختیار بنا دیا۔ اور اگر یہ اختیار نہ دیتا تو اس کی قیامت، اس کا حشر، اس کا یوم حساب، اس کا یوم دین، یہ سب کے سب بے معنی رہ جاتا۔ معنی اس لیے ملے کہ انسان کو اللہ نے صاحب اختیار بنا دیا، جبھی تو کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے ہدایت کی سبیل کر دی، اب تمہارا اختیار ہے، تم چاہو شاکر بنو تم چاہو کافر بنو۔ ایک منزل یہ بھی آتی ہے کہ فقط اور فقط خدا کے منکر کو کافر نہیں کہتے بلکہ ہدایت سے انحراف کو بھی کافر کہتے ہیں۔ تو جب ہدایت سے ان کے انحراف کرنے والا کافر ہو جاتا ہے تو ہادی کا منکر بھی تو کافر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر ہمارے علماء ذی اعظام نے، علماء تشیع نے جہاں پر اہل بیت کی محبت میں دنیا سے اٹھ جانے والوں کے لیے یہ آواز دی من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، من مات علی حب آل محمد ماتا غفورا، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، من مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ۔ یہ تمام حدیثیں لکھی، مگر ہمارے اکابر علماء اہل سنت نے اس سے آگے بڑھ کر کے اپنی جرأت رندانہ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، جو اہل بیت کے بغض میں مر جائے وہ کافر مرتا ہے۔ کیا اب بھی عالم اسلام کو سمجھ میں نہیں آیا؟ مسئلہ محبت کا نہیں ہے، جہاں محبت سے اختلاف ہوگا وہاں بھی کفر ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دشمن اہل بیت فقط منافق اور ناصبی نہیں ہوتا بلکہ حدیث و آیات نے کہا کہ وہ کافر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ اللہ محمد محمد وجل اور فرمایا آپ نے یہ وہ منزلیں تھے، مگر ظاہر ہے کہ اگر میں اسے مزید وسعت دے دوں تو مجھے ایک نئے موضوع کا اشارہ مل جائے گا، اور ظاہر ہے کہ کل میری آخری مجلس ہوگی جہاں موضوعات کو سمیٹنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ انسان کو اللہ نے دین دیا تو روح دی، اور روح کے ذریعے وہ دین دل میں آ کے محفوظ ہوا، اور شریعت دی تو عقل دی، اور عقل کے ذریعے وہ دین، وہ شریعت جسموں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اب شریعت کا مدرک اور مرکز ہے عقل۔ عقل نے جسم سے کہا اور جسم نے عمل کیا، اور روح نے عقیدہ لیا اور دل میں رکھ دیا۔ اور جب اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کی اجرت مانگی ہے امت سے حکم الہی پر، تو اب ظاہر ہے اس میں کیا آواز دی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کے رسول نے محبت مانگی ہے اہل بیت کی، تاکہ دنیا پہ یہ واضح ہو جائے کہ اہل بیت کی محبت فقط شریعت کے تحفظ کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کے تحفظ کا نام ہے۔ جہاں ایمان دل میں پل رہا تھا وہی محبت کو راسخ کر کے بتایا کہ یہ محبت تحفظ ایمان کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں یہ محبت آ جائے گی وہاں سب کچھ چلا جائے مگر ایمان باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا، کیونکہ ضمانت ہے یہ محبت۔ یہ محبت وہاں پل رہی ہے جہاں پہ ایمان پل رہا ہے، جہاں پہ ایمان موجود ہے یہ محبت وہاں پالی جا رہی ہے۔ اس لیے محبت مانگی، کیونکہ محبت کا تعلق
قلب بشر سے ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے۔ حالانکہ محبت کی بھی بڑی قسمیں ہیں۔ محبت پہلی منزل میں شغف کہلاتی ہے، دوسری منزل میں انس کہلاتی ہے، تیسری منزل میں جو ہے وہ حب کہلاتی ہے، چوتھی منزل میں یہ محبت بنتی ہے، پانچویں منزل میں یہ محبت عشق بن جاتی ہے، اور چھٹی منزل تک پہنچتے پہنچتے یہ عشق مودت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبال نے بارہا حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے مستقل ایک موضوع رکھا جس کا نام ہے عشق، مگر ابراہیم کا تعارف جب ہوا تو مقام عشق میں ہوا، اہل بیت کے چاہنے والوں کا جب تعارف ہوا تو مقام مودت میں ہوا، اور مودت وہ ہے جو عشق سے دو گام آگے بڑھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عشق لے کر کے ابراہیم آگ میں تسبیح خدا کر رہے ہیں تو مودت لے کر کے ہارون مکی جو ہے وہ منقبت امام پڑھ رہے ہیں۔ کہنے سلامت رہیں ارباب کرم، یہ منزل ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ وہ لوگ کہ جو ان 2 مہینوں میں اور خصوصاً ان 10 دنوں میں عقیدوں سے انحراف کر کے، علم سے انحراف کر کے فقط اور فقط اصلاحات کی باتیں کر رہے ہیں، بے شک انہیں حق ہے کہ وہ اصلاح کریں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہ علم، وہ عقیدہ وہ کہاں سے آئے گا؟ کوئی انتظام کیا ہے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ باتیں آج کرنا شروع کی ہے؟ انقلاب تو کربلا کا انقلاب ہے، اس کے بعد سارا انقلاب مستعار ہے کربلا سے۔ سارا انقلاب جو کربلا نے کشکول انسانی میں ڈالا ہے، کربلا کے بعد جو بھی انقلاب ہے اس کا مرکز و مدرک ظاہر ہے کہ کربلا ہے۔ جو میں نے کہا تھا، جوش ملیح آبادی نے یہاں پر بھی اپنی بات کہی ہے، جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، جس کی نظر پا شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔ سبحان اللہ، منزل میں فرمائے جائیے ان 6 مصروں کو تمام سوچنے والے، تمام فکر کرنے والے رات بھر سوچیں کہ یہ اصطلاحات جو جوش نے بیان کی ہے کتنی وسعت نظری اور کتنے مقام عرفان میں رہ کے کی ہے کہ جو ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، کیا کہنے، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، جس کی نظر پا شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔ تو اب حسین روح انقلاب کا پروردگار ہے۔ اب جتنے بھی انقلاب آئیں گے اس انقلاب کے مرسلین تو کہلائیں گے، پروردگار حسین رہے۔ کیا کہنے، صلوات پڑھیے مل کر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی انقلاب اگر باقی رہے گا تو وہ کربلا سے باقی رہے گا۔ بے شک کربلا کے انقلاب کو پیچھے چھوڑ کر کوئی انقلاب چند گام بھی چلے گا تو دم توڑ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران سے جو بانی انقلاب تھے انہوں نے بھی آنے والی نسلوں کو اور اپنے زمانے کی نسلوں کو بھی بار بار متوجہ کیا کہ یہ انقلاب نہ ہوتا اگر یہ عزاداری نہ ہوتی، یہ انقلاب نہ ہوتا اگر یہ محرم نہ ہوتا، یہ انقلاب نہ ہوتا اگر یہ عاشورہ نہ ہوتا۔ تو بار بار یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انقلاب وابستہ ہے انقلاب حسینی سے، لہذا اس حسینی انقلاب کو کبھی اس سے پشت ڈال کر کسی اور انقلاب کی باتیں نہ کرنا، جب بھی انقلاب کی باتیں کرنا آیت اللہ، روح اللہ، امام راحیل خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی زبان میں کرنا، جنہوں نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ یہ انقلاب کربلا کا پیش خیمہ ہے، یہ انقلاب آہنگ عاشورہ ہے۔ لہذا ہر سال اپنے بچوں کو عزاداری، محرم اور عاشورہ اسی طرح بنام عزاداری سمجھاتے رہنا تاکہ اور بھی انقلاب آتے رہے، اور بھی انقلابات اسلامی ملتے رہے۔ لیکن اگر تم نے ایک انقلاب کو اپنی گودی میں پال کر کربلا کو بھی فراموش کر دیا تو اسی انقلاب پر ٹھہر کے مر جاؤ گے، دوسرا انقلاب نصیب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرم، میں بھی بہت بڑا دل دادا ہوں اس انقلاب کا کہ جس انقلاب کی بنیاد عاشورہ ہے، لیکن ایسے افراد کہ جو آج اس روش پر چلتے ہوئے
अक्सर शायर हुसैनिया की तौहीन तक कर डालते हैं। उन्हें बाखबर होना चाहिए कि शायरुल्लाह और शायर हुसैनी तक़वा क़ुलूब की अलामत है। मैं बड़ा कदरदां हूं अपने उलमा का, मैं इज्तिहाद का कायल हूं, मैं उलमा की ताज़ीम का कायल हूं। वो लोग लायक दुश्मन हैं जो उलमा पे सब्ब व शत्म करते हैं, और काबिल तारीफ है जो उलमाए सू का बाइकाट करते हैं। याद रखिएगा, उलमाए हक्का की ताज़ीम करना इसलिए लाजिम है कि बरसतुल अंबिया, और इसलिए भी लाजिम है कि हुसैन इब्ने अली ने करबला से मदद के लिए पुकार कर अगर किसी को खत लिखा है तो किसी आम बशर को नहीं लिखा, एक फकीह को लिखा, ताकि हुसैन दुनिया को समझा दे कि करबला की नुसरत के लिए फकीहों की जरूरत है। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, फकीहों की जरूरत है, मगर ऐसा फकीह कि जो हुसैन का हो, ऐसा फकीह जो हुसैन आशना हो, ऐसा फकीह कि जो मारिफत हुसैनी का हामिल हो। और जब ऐसा फकीह होता है तो वो करबला में हबीब बनता है, ईरान में खुमैनी बनता है। हबीब ने भी अपना सब कुछ लुटा दिया हुसैन इब्ने अली पर, खुमैनी ने भी अपना सब कुछ लुटा दिया हुसैनियत। हमारे लिए लम्हात फिक्रिया है आजादारी सैयदुल शुहदा के फरोग में। ये न देखो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ये न देखो, क्योंकि जहां मटेरियल मिलता है वहां रॉ मटेरियल की भी जरूरत होती है। अगर हमारे हिंदो पाक में मेहंदी निकाली जाती है तो मैंने पहले भी कहा कि ये मेहंदी कभी अहले तशय्यो और अज़ादार अपने लिए नहीं निकालते, बल्कि वो रॉ मटेरियल कि जो दरे हुसैन पर किसी न किसी अकीदत से और आस्था से आकर के खड़े हो जाते हैं, वो कम अज कम इसी जरिए से हुसैन की तरफ आए, आजादारी की फैक्ट्री तक आए, और जब ये फैक्ट्री से गुजर जाएंगे तो अब तक खाम माल थे, अब माल कहलाएंगे। लिहाजा कभी उन्हें दूर न करना कि जो बना में आजादारी हुसैन के करीब आते हैं। ये जो आज उन्हें दूर करने का काम किया जा रहा है तरह तरह से, ये गोया आजादारी सैयदुल शुहदा के लिए, एक आने वाले जमानों के लिए एक खतरनाक अमल हो रहा है। यही वजह है कि हमने देखा कि हमारे भारत में जब तक इस आजादारी सैयदुल शुहदा का मुकम्मल और शबाबा अमेज तौर पर जवानी का जमाना रहा, बिला तफरीक मजहब और मिल्लत, धर्म और रिलीजन, हर एक ने आकर के हुसैन का अलम उठा लिया, अब्बास का ताजिया उठा लिया, मन्नतें मान ली, फल उठा लिए, मेहंदी उठा ली। ये सब क्यों कर रहे थे? कि ताकि अकीदत से वाबस्ता होकर अकीदत के रास्ते से आए और अकीदे के रास्ते पे चलने लगे। क्योंकि अकीदत और अकीदा, यहां पर चूंकि मेरे सामने शोराए कराम भी तशरीफ फरमा है, हमारे किबला मोहतरम और मुशफिक और करम फरमा मौलाना इजमाल असगर साहब हाफिज कुरान भी हैं, हमारे बरादरम नवीद साहब कि जिनका आज मैंने बाज़ाब्ता तौर पर नौहा भी सुना, माशाल्लाह बेपनाह सलाहियतें हैं। लिहाजा यहाँ पर मैं अकीदा और अकीदत की एक तशरीह भी कर दूं ताकि हमारे तमाम मुआसरीन जो शोराए कराम हैं उनको भी ये मालूमात बहीम हो जाए। हालांकि मुझसे पहले भी उन तक पहुंची हुई है, फकत ताजा करना मकसूद है कि अकीदत किसे कहते हैं और अकीदा किसे कहते हैं। अकीदा वो जो अल्लाह की तरफ से चले और मासूम पहुंचाए, और अकीदत उसे कहते हैं जो हमारी तरफ से चले और मासूम को वसीला बना के खुदा तक भेजा जाए। अकीदा जो माबूदियत से अब्दियत तक आए और अकीदत जो अब्दियत से माबूद तक जाए। ये दोनों में फर्क आपने देखा। यही वजह है कि जब हमारे यहाँ महफिल वगैरह होती है, जश्न होता है, तो एक नाजिम खड़े होकर के बाज़ाब्ता तौर पर किसी शायर का नाम पुकारता है और कहता है कि अब फला शायर से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपना नजराने अकीदत पेश करें। ये नजराने अकीदत क्या है? यानी जो इसकी तरफ से चल रहा है ये अकीदत है। लेकिन जब कुरान की तिलावत की जाती है तब ये नहीं कहा जाता नजराने अकीदत पेश करें, बल्कि जहन खुद कहता है कि आए और अकीदा पेश करें। तो कुरान अकीदा है, शायरी अकीदत है। कुरान अकीदा है तो अकीदा वो है कि जिसे मासूम दे और खुदा की तरफ से दे। अब दूसरे लफ्जों में यूं कहूं, काबा अकीदा है, मस्जिदें अकीदत हैं, करबला अकीदा है और ताजिया अकीदत है। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं मंजिल, करबला अकीदा है। करबला को करबला के बाद के
8 मासूमों ने हम तक करबला दी है, ये अकीदा है। और हमने बनामे करबला ताजिया दिया, ताबूत दिया, अलम दिया। ये क्या है? ये अकीदत है। जिन्हें तमीज़े अकीदा और अकीदत नहीं है वो आजादारी के शायर पर बेजा गुफ्तगू करते हैं। उन्हें चाहिए कि पहले अपने अतफाल होने की मंजिलों से जरा शबाब फिक्र तक आए और गौर करें और फिर तनकीदों की तरफ जाएं। इसलिए कि जिन्हें तमीज़े अकीदा और अकीदत नहीं है उन्हें तमीज़े दीन और शरीयत कैसे हो? क्या कह रहे हैं? सलामत रहें, सलामत रहिए। क्या बात है। उन्हें तमीज़े दीन और शरीयत नहीं हो सकती जिन्हें तमीज़े अकीदा और अकीदत नहीं है। हमारे भारत में एक गजलियात की दुनिया के शायर हैं जिनका नाम है मंजर भोपाली। उन्होंने इसी अकीदत को पेश करते हुए कहा, रोज रोज़े शह पर कैसे हाजिरी होती, रोज रोज़े शह पर कैसे हाजिरी होती, हसरत ज़ियारत ने ताजिया बना डाला। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। रोज रोज़े शह पर कैसे हाजिरी होती, हसरत ज़ियारत ने ताजिया बना डाला। अकीदों के नीचे पलने वाली हसरतें जब कोई चीज बना डालती है तो वह अकीदत बन जाती है। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। अकीदत को खत्म न होने देना, कम अज कम ये फर्श अज़ा हमें अकीदत से माला माल करता है और मिंबर हमें अकीदा सिखाता है। लिहाजा वाज़े रहे कि ये जनाब ज़ैनब ने फर्श अज़ा बिछाई है, ये अकीदत जनाब ज़ैनब है। सैयद सज्जाद ने मिंबर रखा है, ये अकीदत सैयद सज्जाद। यानी अब एक मजलिस अज़ा फकत मजलिस नहीं है बल्कि फर्श अज़ा अली की बेटी की अकीदत का नाम है और मिंबर सैयद सज्जाद के अकीदे का। लिहाजा अरबाब करम, आज 9वें मरहले फिक्र में मैं यहाँ तक इसलिए ले आया कि ताकि जब वजूद इंसानी पर नफूज दीन और शरीयत होने लगे तो ये बात वाज़े रहे कि अल्लाह ने इंसान को जो नुत्फ़ा व अमशाज से पैदा किया माँ और बाप बनाया। तो मैंने कल अर्ज किया था कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर एक ही वक्त में माँ और बाप दोनों के कोई आर्डर टकरा जाए तो पहले माँ की मानना। और उसमें बुनियाद क्या बनाया? उस कुर्बानी को कि जो बाप के मुकाबले में माँ ने ज्यादा दी है। आलम इस्लाम को भी जो लोग कहते हैं इनके यहाँ तो तिलावत बस बहुत थोड़ी सी कुरान की होती है, पूरी रात जश्न, पूरी रात मजलिस, इब्तिदा में थोड़ा सा कुरान पढ़ लिया। हम क्या करें? एक मर्तबा बाप कहते हैं जब जरूरतें होती हैं, लेकिन पूरा दिन माँ माँ कह के माँ की तरफ देख रहे होते हैं। इसलिए कि बाप जो है वो जरूरतों की तकमील का नाम है और माँ मकसद की तकमील का नाम है। माँ के वजूद में ममता रखी और जहां ममता रखी उसके लिए कहा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हदीस आपके सामने है कि 500 या 5000 नूरी बरस पैगंबर खत्मी मर्तबत हुजूर अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस शरीफा में इरशाद फरमाया है कि जन्नत की खुशबू एक नाका, एक ऊंट, एक कैमल रेगिस्तान के अंदर जो रफ्तार से चलता है उस रफ्तार से 5000 नूरी बरस वो तय करे का जितना 5000 नूरी साल एक नाका और एक कैमल अपने सफर का तय करता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं जन्नत की खुशबू वहां तक पहुंचती है, वहां तक पहुंचती है जहां तक 5000 नूरी साल, जहां तक के कैमल और एक ऊंट सफर करता है, एक नाका सफर करता है, वहां तक जन्नत की खुशबू पहुंचती है। लेकिन फौरन अल्लाह के रसूल कहते हैं उस तक जन्नत की खुशबू नहीं पहुंचेगी जिससे उसकी मां नाराज हो। अल्लाह अकबर। हमारे आपकी मां नाराज हो तो 5000 नूरी बरस एक ऊंट जितना सफर करे वहां तक जन्नत की खुशबू पहुंचती है, मगर मां नाराज है तो वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो जिससे हसनैन की मां नाराज है
जिससे मुस्तफा की मां नाराज हो, जिसे खुद मुस्तफा ने कहा हो फातिमा तो बज़तुम मिन्नी, जिसे मुस्तफा ने कहा उम्मे अबीहा तू अपने बाप की माँ है। अमा जब हमारी माओं की नाराजगी का यह आलम है कि वहां तक जन्नत की खुशबू पहुंचते हुए हमें महरूम कर देती है, तो जिससे मुस्तफा की मां नाराज हो जाए वो जन्नत कैसे जा सकता? वाह वाह वाह, और करें, आप मुलाहिजा फरमाएं। अब अगर कोई मलऊन आसिफ जलाली बन करके आकर के वो बहस करता है तो ये दलील है कि वो अपनी माँ का नहीं है, और जो अपनी माँ का ना हो पैगंबर की माँ और हसनैन की माँ का। रिश्तों में वो एक खातून है जो हमारी माँ है, रिश्ते में वो दुनिया की फहरिस्त में एक खातून है। अमा जब एक खातून की खिदमतों को भुलाकर अगर बच्चा रख दे तो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता, तो जिसे अल्लाह ने खुद खातून जन्नत बनाया हो, जो जन्नत की खातून कही गई हो, तो अरबाब करम ये हैं माँ बाप, और इन्हीं को अल्लाह ने बताया, और इनकी नाराजगी उम्र इंसानी को कम कर देती। अल्लाह अल्लाह। कल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा ये कि वो कौन कौन से गुनाह है जो इंसान को जल्दी मार डालते हैं। जैसा कि कल मैंने हदीस पढ़ी थी, अऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ुनूबिल्लती तुअज्जलुल फना, मैं अल्लाह की बारगाह में पनाह चाहता हूं उन गुनाहों से कि जो इंसान को जल्दी मार डालते हैं। ये मौला अली कह रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में पनाह चाहता हूं। जब साइल ने पूछा था मौला वो गुनाह कौन से हैं, तो मौला ने कहा था पहला गुनाह अपने वालिदैन की नाफरमानी है। ये जल्दी कम मारते हैं, उम्र 60 बरस लिखी है 40 बरस हो जाती है, और जब इंसानियत इस गुनाह की मुर्तकिब होने लगे तो अब अल्लाह अलग अलग बेड पर और अलग अलग घरों में बीमारियां नहीं भेजता, फिर वो वबा भेजता है, वो ताउन भेजता है, वो कोरोना भेजता है। जब माँ बाप के लिए घरों में बजाय इसके कि माँ बाप का एक मोतबर तरीन हुजरा बना करके उनके सामने शानों को झुका करके जॉब पर जाया जाए, जॉब से आया जाए, दुआएं लेके जाई जाए, दुआएं लेके वापस आया जाए, जब माँ और बाप का ये कैरेक्टर होना चाहिए और दुनिया ओल्ड एज होम बनाने में लग जाए तो फिर ये कोरोना ही आता है, फिर इसी तरह के अजाब आते हैं। अगर चाहते हो इस तरह के अजाबों से बचना तो ओल्ड एज होम जो है उसकी तामीर करने के बजाय घरों में अपने माँ बाप के हुजरे तामीर करो और उनको मुकद्दस बना करके रखो, इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें छोटा रब कहा है। मस्जिदें बनाना बड़ा आसान है, लेकिन जिन्हें रब्बयानी सगीरा कहा है, आदाब भी बताए हैं, कहा मस्जिद में आकर के ये सर मेरे आगे झुके, लेकिन जब माँ बाप के करीब जाओ जनाह ज़ुल्ले मिनर रहमा, तो अपने शोल्डर को झुका करके जाओ। ये है मंजिल, ये कानून शरीयत है, याद रखिएगा। शरीयत जो आई है वो यूं ही नहीं आई है, बल्कि कानून बन करके आई है ताकि कारवाने हयात चलता रहे, इंसान महफूज रहे, और सलामती के रास्ते पर अल्लाह रखना चाहता है, सलामती के रास्ते से दारुस्सलाम तक यानी जन्नत तक लाना चाहता है, और उसके लिए वो कानून वज़ा करेगा कि जिस कानून की जरूरत है, जिस कानून को के लिए सलामती के रास्ते पे चलने के लिए जरूरत है, अरबाबे अज़ा। और उसी तख्लीक में जहां मैंने बात की थी, एक चीज अल्लाह ने और रखी जिसका नाम है इज्जत नफ्स, गैरत नफ्स। जहां गैरत नफ्स और इज्जत नफ्स का खात्मा हो जाएगा वहां इंसान अपने अहदो वफा से फिर जाएगा। जहां गैरत नफ्स नहीं है वहां वफा नहीं है। अब अगर अब्बास को हम वफादार कह के सलाम कर रहे हैं तो उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि गैरत नफ्स से अब्बास का आलम क्या है। हम शक्ले नबी, हम सौते नबी, गैरत भी अली से कम तो न थी, वरना कहीं पानी की खातिर बाजू भी कोई कटवाता है। ये मंजिल है, ये गैरत वफा की मंजिल है कि जहां पानी के लिए बाजू को कटवा कर अब्बास ने वाजे कर दिया, और खुदा की कसम दरिया से प्यासे निकल करके अब्बास ने कहा कि मेरी तशबीह शेर से न देना, क्योंकि शेर जब कछार से निकलता है शिकार के लिए या घाट पर पानी पीने के लिए तो चाहे खून की नदियां क्यों ना बहाना पड़े, मगर शेर दरिया से अपनी प्यास बुझा करके वापस आता है। सरवर नवाब सरवर ने इसीलिए अपने शेर में कहा है कि शेर दरिया से कभी प्यासा पलटता ही नहीं, शेर
دریا سے کبھی پیاسا پلٹتا ہی نہیں. شیر ہونا اور ہے، عباس ہونا اور. نہ کہیے گا عباس شیر ہے، شیر اور ہے، عباس اور ہے. کیونکہ شیر دریا سے اپنی پیاس کو بجھا کے نکلتا ہے، مگر عباس دریا سے پیاسا نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ شیر کو اپنی پیاس پیش نظر ہوتی ہے، مگر عباس کو سکینہ کی پیاس پیش نظر ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس پیش نظر ہوتی ہے. ارباب ادا، یہی وجہ ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے صدائے العطش بلند کرنا شروع کی تو ایک مرتبہ حضرت عباس نے جناب سکینہ کو طلب کیا، اے بی بی آپ اپنے بابا سے اجازت دلوا دیجئے. سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی قافلہ سالار بن کر بابا کی خدمت میں آئیں. سکینہ نے سفارش کی اور حسین نے اجازت تو دی، مگر کہا کہ پانی لانے کی اجازت ہے. ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر کے عباس چلے ہیں اور علم میں مشکیزے کو باندھا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جب سفر میں بچہ جاتا ہے تو جیسے بازوؤں پر ماں تعویذ باندھتی ہے، ویسے ہی علم پر سکینہ نے بچوں کی معیت میں مشکیزہ باندھا ہے. مشکیزہ نہیں ہے، یہ تعویذ ہے جو بند کر کے چلا ہے. ارباب ادا، جناب عباس قرین فرات آئے. آج پورا دن آپ مسلسل ہر مقام سے، کیونکہ حیدر ٹی وی نے پوری دنیا کے مرکزی مقامات کے اشروں کو اپنی جانب سے ریلے کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور پوری طرح سے کامیاب ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. مسائل کے دوران میں شیعہ مسلم کونسل آف مونٹریال کینیڈا کا بھی شکر گزار بھی ہوں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے ذمہ داروں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے بزرگ عباس حسنی صاحب اور ہمارے جمع سال دوست جناب ارشد نقوی صاحب اور دیگر اس تنظیم سے وابستہ افراد کی مولا غازی کے صدقے میں مدد فرمائے، ہر مقام میں اضافہ فرمائے. ارباب ادا، اس لیے میں مسائل کو اپنے وقت سے مختصر کرتے ہوئے مگر کوشش ہوگی ارباب ادا کہ جناب عباس نے اپنے آپ کو قرین فرات پہنچا دیا. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، گھوڑے پہ عباس کو سوار کیا، مگر علی اکبر کو لے کے حسین کھڑے ہو گئے، آنکھوں پہ زور دے رہے ہیں. کہتے ہیں بیٹا میری کمر جھک گئی ہے، برابر کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، میرے بھیا کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی ہے. اے میرے لال، بس تم علم دیکھتے جاؤ اور مجھے حرکت علم بتاتے جاؤ. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے بابا سے کہا بابا علم تیزی سے فرات کی طرف بڑھ رہا ہے. امام حسین نے کہا نصر من اللہ و فتح قریب. ایک مرتبہ اور آگے بڑھا. آپ مسلسل سنتے جا رہے ہیں کہ کبھی علم دائیں جانب جھکا تو حسین نے کہا میرے بازو کی خیر، کبھی بائیں جانب جھکا تو حسین نے کہا میرے بازو کی خیر. ارباب اعضا، جب علم نظر نہ آیا تو ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیکہ، آواز آئی یا آقا ہو ادرکنی، اے آقا ہماری مدد کیجئے. ارباب اعضا، ادھر عباس کی آواز آئی. تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر کا سہارا لے کر کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے امام حسین فرات کی طرف چلے ہیں اور راستے بھر عباس کا تذکرہ جاتے ہوئے وفاؤں کا تذکرہ، غیرت کا تذکرہ، عطاؤں کا تذکرہ، تقوی کا تذکرہ، علم کا تذکرہ، سارے تذکرے حسین کی زبان پر عباس کے ہیں. ایک مرتبہ جب قریب پہنچے تو ارباب اعضا، پہلے تو عباس کے بازو ملنے کا لاشا ملنا چاہیے تھا، کیونکہ فرات سے نکلے تھے نا، تو پہلے بایاں داہنا بازو، پھر بایاں بازو اور پھر لاشا. لیکن حسین نے پہلے بازو اٹھائے ہیں، پھر لاشے کے قریب پہنچے ہیں. جب اس ترتیب کو میں نے علماء سے پوچھا تو علماء نے کہا شاید آپ نے نظر نہیں کی کہ جب عباس کے بازو کٹ گئے، مشکیزہ چھد گیا، عباس نے فرات سے خیمے کا رخ نہیں کیا بلکہ دوبارہ فرات کی طرف پلٹے ہیں، تاکہ جب آقا آئے تو پتا چل جائے کہ عباس نے دوبارہ بھی پانی کی کوشش کی، مگر ہائے آقا اس طرح سے گرزے گراں لگا کہ عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا. ارباب اعضا، امام حسین پہنچے، عباس کے سر کو اپنے زانوؤں پہ رکھا اور دیکھا کہ ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور دوسرے آنکھ میں خون منجمد ہوا ہے. ارباب اعضا، بڑی آسانی سے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور آواز دی میرے بھیا عباس، تیرا بھائی آ گیا. بھیا کوئی وصیت ہے، کوئی حاجت ہے تو بیان کرو. میں نے مختصر کیا. تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس نے کہا آقا بھائی اتنی تمنا ہے، جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی،
آج دنیا سے رخصت پہ آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کو صاف کیا، بھائی نے بھائی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی۔ ارباب عزا حسین تڑپ کے کہتے بھیا ایک تمنا حسین کی بھی ہے۔ کہا جی آقا، کہا بھائی اتنی تمنا ہے کہ ایک بار بھائی کہہ دو۔ عزادارو، ماں سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی بھر آقا کہنا، عباس نے جب بھائی کہا تو اس کے بعد پھر رہ نہ سکے۔ ارباب عزا بھائی تو کہا، لیکن تاریخ سے میں نے جو جملے سنے ہیں اور پڑھے ہیں وہ یہ ہے کہ اسی اثنا میں ایک مرتبہ حضرت عباس نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے علی اکبر کو اپنے قریب آنے کو کہا۔ جناب علی اکبر قریب آئے، ایک مرتبہ اور قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جناب علی اکبر اپنے دونوں گھٹنے توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، کانوں کو اپنے دہنے حضرت عباس تک علی اکبر لے جاتے ہیں۔ عباس کے لب ہلے، علی اکبر نے کچھ سنا اور اس کے بعد خالی علم اٹھا کر حسین علی اکبر کے سہارے جب چلنے لگے تو راستے میں پھر تذکرہ عباس ایک مرتبہ ٹھہر کر حسین نے علی اکبر سے پوچھا، میرے بیٹا، میرے لال، ہم شبیہ پیغمبر، بھائی اتنا بتا دو کہ میرے بھیا عباس نے وصیت میں آپ سے کیا فرمایا؟ بازادارو عجیب جملہ تھا، کہا آپ سے کیا فرمایا؟ کہا بابا میرے چچا نے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آقا کی شہادت کے بعد اشقیاء حسین کے لاشے کو پامال کریں گے۔ اے بیٹا، میرا لاشا فرات کے کنارے سے اٹھانا، پسر سعد کے خیمے پہ دروازے پہ رکھ دینا اور کہنا بدلے میں عباس حاضر ہے، میرے آقا کا لاشا پامال نہ کیا جائے۔ حسین وہیں سے پلٹے، فرات کا رخ کیا، اے عباس، حسین تیرے نثار، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت عزا کہ جو تیری نگاہ میں تیرے حسین کے حوالے سے بڑی عظیم عبادت ہے مولا، اس عظیم عبادت کو ہم سب سے قبول فرما مولا۔ ہم سب کے ہم و غم کو بطفیل کربلا و مصائب کربلا دور فرما دے مولا۔ جتنے بھی بیمار ہیں صغرا و سجاد علیہ السلام کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ بے روزگار ہے انہیں بہترین روزی مرحمت فرما، جو برسر روزگار ہے ان کے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کے رب، ہم سب کے پروردگار، جب تک زندگی دے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ ہم سب کے رب، تعلیم کا حاصل کرنا تیرے مصطفیٰ کی شریعت میں واجب ہے مولا۔ آج اس وبائی دور میں پوری دنیا کے اسکول اور کالجز بند ہیں، جلد از جلد اس کا اہتمام فرما کر ہماری نسلوں کو زیور تعلیم و علم سے آراستہ فرما۔ پروردگار عزائے حسین کو روز بروز ترقی عطا فرما۔ دشمنان عزاداری وہ جس لباس اور جس صف میں بھی جس طرح سے بھی دشمن موجود ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ عزاداری حسین کو فروغ عطا فرما۔ پروردگارا انقلاب کربلا کے تصدق، انقلاب اسلامی ایران کو دوام عطا فرما۔ اے پروردگار جب تک ہمیں زندگی دے، پروردگار ہمیں عزاداری سید الشہداء سے وابستگی اور زندگی کے آخری سانس تک پرچم عباس اور فرش عزا سے وابستہ رکھ۔ اے مولا علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ اے پروردگار تیرے حسین کی عزاداری میں اپنا کردار نبھانے والے شعراء کرام، ذاکرین اعظام، مرثیہ خان، سوز خان، ماتم داران، عزاداران، جو بھی جس نہج سے بھی خدمت عزاداری کر رہا ہے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یار اے ہم سب کے رب، اب تک ہمیں زندگی بھر صراط مستقیم پر استحکام عطا فرما۔ دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین ہمارا مقدر قرار بنا دے۔ اے پروردگار منتقم خون سید الشہداء، قائم آل ابا، حجت عصر، گوہر یگانہ، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وہ امام کے ناصرین میں شامل ہونے کے قابل بنا۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ مولانا صاحب، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ میں برادر علمدار نقوی سے گزارش کروں